بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو دا اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید اور آپ کا دا اسلامک ورلڈ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین، اکثر ہم وضو کرتے ہوئے جلد بازی کرتے ہیں اور وضو کے معیار کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے کچھ اعضاء خشک رہ جاتے ہیں۔ اکثر پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا۔ ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، ان کو پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، بس وضو پورا کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے۔ اعضاء کو خوب اچھی طرح اور بار بار دھونا چاہیے تاکہ ذرا برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، واپس جا اور اچھی طرح وضو کر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنت میں مومن کا زیور یعنی نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، مشقت، بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، کثرت سے مسجد کی طرف جانا اور نماز کے لیے نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ سامعین، یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، جن کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہترین کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔